بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اصفہانی خاندان کا تعلق کلکتہ سے تھا۔ یہ لوگ کلکتہ کے انتہائی امیر اور بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو الحسن کا تعلق اسی اصفہانی خاندان سے تھا۔ یہ کیمبرج میں پڑھتے تھے۔ مسلم لیگ کے ساتھ بڑے عہدوں پہ کام کیا۔ پاکستان بنا تو ابو الحسن اصفہانی کروڑوں روپے کے اثاثوں کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ کراچی اور ڈھاکہ دونوں اس کے تجارتی مراکز تھے۔ ان دونوں شہروں میں اس کی کوٹھیاں، پلازے، کارخانے، فیکٹریاں، فارم ہاؤس اور بے شمار زرعی زمینیں تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اصفہانی صاحب کو امریکہ میں پاکستان کا پہلا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ یہ امریکہ میں 5 سال رہے، پھر برطانیہ میں 2 سال ہائی کمشنر رہے، پھر 1 سال تجارت اور صنعت کے وفاقی وزیر بنے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا تو انہوں نے اصفہانی صاحب کو افغانستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ یہ اصفہانی صاحب کا سیاسی اور سفارتی بیک گراؤنڈ تھا۔ اس کے علاوہ کاروباری میدان میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہے۔ یہ صدر ایوب خان دور میں پاکستان کے سب سے بڑے 22 خاندانوں میں شمار ہوتے تھے، جو ملک کے زیادہ تر وسائل کے مالک تھے۔ اصفہانیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز خریدیں، منافع کا ایک حصہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہوا اصفہانی خاندان تک پہنچ جائے گا۔ سکندر اصفہانی ان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اصفہانی صاحب سفارت اور سیاست میں مصروف رہتے تھے، لہٰذا کاروبار کی ذمہ داری سکندر اصفہانی کے کندھوں پہ تھی۔ یہ خاندان ایوب خان اور بھٹو کے زمانے میں کھرب پتی ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے صنعتیں ملک کی تحویل میں لے لیں۔ اس کے باوجود اصفہانی خاندان کے پاس صرف کراچی میں اربوں روپے کی پراپرٹی تھی۔ سکندر اصفہانی نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے 4 بچے، دوسری بیوی بے اولاد تھی۔ 1990 کی دہائی میں جائیداد کا جھگڑا شروع ہوا۔ عدالتوں اور کچہریوں کا معاملہ شروع ہوا تو نوبت یہاں تک آ گئی۔ وہ کراچی شہر جو کبھی اصفہانی خاندان کا گھر کہلاتا تھا، اس شہر میں رہنے کے لیے سکندر اصفہانی کے پاس کوئی چھت نہ بچی۔ سکندر اصفہانی سندھ کلب میں شفٹ ہو گئے۔ یہ 2 سال کلب میں رہے اور دسمبر 2013 میں سندھ کلب میں انتقال کر گئے۔ کلب سے ان کا جنازہ اٹھا۔ جنازے میں صرف چند لوگ شامل تھے اور ان چند لوگوں میں کوئی ایک بھی اصفہانی خاندان کا بندہ شامل نہیں تھا۔ سکندر اصفہانی فرح ناز اصفہانی کے والد اور حسین حقانی کے سسر تھے۔ یہ دنیا کی دولت کی بے وفائی اور دنیا کی بے اثباتی کا ایک واقعہ ہے۔ میرے رب نے سچ فرمایا، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی، لیکن لوگ اس پیسے کے لیے مر جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں، اپنے رشتوں کو اور اپنے خون کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کی سوچ، آپ کی مرضی کہ آپ بھی اس دنیا سے دھوکہ کھائیں گے یا سنبھل جائیں گے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔